ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے ایئرپورٹ پہ جائیے وہاں پہ ہم ٹکٹ بولا ایسا کیجئے کہ کل ہی آ جاتے ہیں ہم نے کہا کہ کل آ جائیے تو وہ بولنے لگے کہ ٹھیک ہے میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں 1.5 گھنٹے میں پہنچتا ہوں وہ اس کے بعد وہاں ٹکٹ وغیرہ کا جو بھی پروسیس تھا کیا کہ نہیں کیا واللہ عالم بالصواب میں تو سمجھ گیا تھا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ مولانا 14,000 روپے کا ٹکٹ آ رہا ہے چنئی سے ڈائریکٹ باگڈوگرا کی فلائٹ ہے آج 14,000 روپے کی صبح کی فلائٹ ہے آپ ایسا کیجئے میرے اس فون پہ آپ ڈال دیجئے نمبر پہ میں ٹکٹ بنا لوں گا ہم نے کہا واہ بہت اچھا ہم نے کہا کہ میرا آدھے گھنٹے کا ٹائم دیجئے میرا پروگرام کا نمبر آ گیا ہے میں جا رہا ہوں تھوڑی دیر بات چیت کرنی ہے اس کے بعد میں آپ کو ٹرانسفر کرتا ہوں تو اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد پھر وہ کال کرتا ہم سے کہتا ہے کہ مولانا فیئر بڑھ جائے گا کرایہ بڑھ جائے گا ذرا جلدی بھیج دیجئے میں نے کہا کہ آپ ڈیٹیلز دے دیجئے میں آن لائن آپ کا ٹکٹ بنا دوں گا آن لائن ٹکٹ بنتا ہے بولا نہیں ٹکٹ نہیں بن پائے گا اس لیے کہ میرا ڈاکومنٹس وہاں کا ہے میں نے کہا کہ میں رات دن سفر کرتا ہوں مجھے بنگلہ دیش جانا تھا تو میں نے یہیں پر رہ کر آن لائن ٹکٹ کیا تھا تو بنگلہ دیش کے لیے تو الگ یہاں ہمارا آدھار کارڈ الگ ہو گیا نا تو جیسے بھئی آپ انگلینڈ کے ہیں آپ انڈیا کے لیے الگ ہیں تو آن لائن ٹکٹ بن سکتا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کیا بولتا ہے نہیں مولانا سن 2024 سے یہ قانون الگ ہو گیا ہے ہم نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے کہاں لکھا ہے کہ 24 سے قانون الگ ہو گیا ہے بتائیے مجھے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ مولانا ہاتھ میں نہیں آنے والا ہے وہ کیا بولتا ہے کہ اچھا مولانا ایک کام کیجئے ہم آپ کو ظہر کے بعد فون کرتے ہیں اس کا ظہر کے بعد ابھی تک ہو ہی رہا ہے فراڈ تھا پیسہ لینا چاہتا تھا سیدھے سادے لوگوں کو فون کرتے اچھا ٹھیک ہے آپ ہمارے اسکول میں ہمارے ادارے میں 28 لاکھ روپے دیں گے ٹھیک ہے کتنا روپے بھیجنا ہے ٹکٹ کے لیے 13,000 لیجئے 15,000 لے لیجئے نہیں دیکھتے ہیں سامنے کی کتنا بڑا فراڈی وہ آپ کو 28 لاکھ روپے دے سکتا ہے تو 15,000 کا ٹکٹ نہیں بنا سکتا اپنے پیسوں میں سے یہ عقل کب آئے گی یہ عقل جب آئے گی ہمارے ذہن کے اندر جب ہم پڑھے لکھے ہوں گے بہت لوگ ملتے ہیں بہت لوگ گوہاٹی آسام کے اسٹیشن پہ گئے ایک آدمی آ کے بولتا مولانا میرا سب کچھ لے کر چلا گیا میں دلی جانے والا تھا تھوڑی مدد کر دیجئے میں نے کہا کوئی بات نہیں مدد کی ضرورت نہیں چلیے میں آپ کی مدد کرتا ہوں بولا کہاں لے کر چلیے گا ہم نے کہا چلو CRPF کے پاس چلتے ہیں نا پولیس والے کے پاس میں آپ کا کمپلین لکھاتے ہیں بولا ہم گئے نہیں لکھا نہیں ملا ہم نے کہا کیوں نہیں اتنا بڑا اسٹیشن ہے گوہاٹی کا ہائی فائی اسٹیشن ہے چاروں طرف CCTV کیمرے لگے ہیں جہاں تمہارا سامان رکھا تھا تو وہاں پر بھی ایک بڑا CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے اور پولیس والے رہتے کس لیے ان کو وردی کس لیے دی گئی ہے فریم پروٹیکشن آف آور سینٹرل رائٹس اینڈ پرسنل لیبرٹی بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل نمبر 21 کا کیا مطلب رہتا ہے کہ یہ پولیس پرشاسن کے لوگ ہماری رکشا کے لیے ہماری مدد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کے منہ میں جب تک ان کے منہ کے اندر میں جب تک رشوت نہ دیا جائے تو یہ آپ کے لیے کام نہیں کریں گے تو وہ غدار ہے دھوکے باز ہے اگر کوئی پولیس والا ایسا کرتا ہے اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں تو آپ فوراً پولیس والے کے پاس پہنچیے اگر وہ آپ کا کام نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 1 نمبر کا رشوت خور ہے وہ 1 نمبر کا پیٹو ہے جو رشوت کھا کر اس کا پیٹ بڑھ گیا ہے ہمارے سیمانچل میں ایسا ہی ہو رہا ہے اگر کوئی آدمی مر جائے گا تو پولیس تھانے میں چلے جائیں یا آپ یہ محلگاؤں چلے جائیں یا چوکیہاٹ چلے جائیں جب تک آپ ان کو پیسہ نہیں دیجئے گا تو وہ آپ کے لیے FIR کو درج نہیں کرے یہ ایسے لوگ ہوتے پولیس کی حفاظت ہوتی ہے عوام کی حفاظت کرنا عوام کی رکشا کرنا ہم نے کہا گھبراؤ میں ساتھ میں ہوں میں چلتا ہوں میں بات کروں گا چلو کیا بولتا ہے نہیں مولانا نہیں نکال پائے گا وہ فوٹیج ہم سمجھ گئے کہ یہ فراڈی یہ جھوٹ بول رہا ہے ٹوپی اور داڑھی سمجھ کر کے سوچا ہوگا کہ جائیں گے اپنی دکھڑا سنائیں گے تو ہم کو 100-200 روپے مل جائے گا کہ اچھا ان پیسوں سے کرایہ لے کر گھر جاؤ
لیکن جھوٹا تھا وہ. ایسے ہزاروں انسان مل جائیں گے آپ کو, ہر جگہ پر ایسے لوگ مل جائیں گے جو پھوکٹ میں کھانا چاہتے, جو فری میں کھانا چاہتے. میں بس یہی کہوں گا کہ بھئی دنیا اس وقت آپ کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے. بھارت کے اندر ایسے ایسے قوانین بن رہے ہیں کہ اس وقت جاہل بچوں کی زندگی ناممکن ہے مستقبل کے اندر. اتراکھنڈ کے اندر ابھی ایک نیا قانون لاگو ہوا, نیا نہیں پرانا ہی ہے, لیکن قانون امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے. وہ کون سا قانون ہے؟ UCC, یونیفارم سول کوڈ ہے. ہم کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن کریم کی مخالفت میں وہ قانون بنایا گیا ہے. آرٹیکل نمبر 25 کے خلاف میں وہ قانون بنایا گیا ہے. ہم سے لوگ بولتے ہیں کہ مولانا عبداللہ آپ کیوں بولتے ہیں ان کے خلاف, آپ UCC کے خلاف کیوں بولتے ہیں, آپ کو کیوں ضرورت پڑی ہے بولنے کے لیے؟ ہم کہتے ہیں اس لیے بول رہے ہیں, یونیفارم سول کوڈ کے اندر صرف مسلمانوں کی شریعت کو کیوں چھیڑا گیا؟ آدیواسی کے دھرم کو کیوں نہیں ٹارگیٹ کیا گیا؟ ہندو دھرم کے شریعت کو کیوں نہیں چھیڑا گیا؟ جین کے دھرم کو کیوں نہیں چھیڑا گیا؟ صرف مسلمانوں کے قرآن اور شریعت کو بدلنے کے لیے یونیفارم سول کوڈ لے کر آئے. تو ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ ہمیں بولنا پڑے گا اور ہم بولیں گے. ہمیں بولنے کا ادھیکار بھارت کے سنویدھان نے ہمیں دیا ہے. اگر کوئی اپنے طاقت کی وجہ سے اگر ڈرانا چاہتا ہے تو ہم ڈرنے والی قوم میں سے نہیں ہے. ہم وہ قوم ہیں جو بولنا بھی جانتے ہیں اور اس دیش کے اندر اپنے سنویدھان کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں. لیکن یہ جب ہوگا جب ہمارا بچہ پڑھا لکھا ہوگا تبھی تو پتا چلے گا نا کہ بھئی یونیفارم سول کوڈ کا کیا مطلب ہے, سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کا کیا مطلب ہے, NRC کا کیا مطلب ہے. سیمانچل غریب علاقہ ہے ہمارا, ہر سال غریبی, ہر سال سیلاب, سڑکیں بنی ہوئی نہیں ہے. تو اس سیمانچل کی ترقی کے لیے کون سا اپائے ہے؟ دھارا نمبر 371, آرٹیکل نمبر 371 ہے, جس کے تحت سیمانچل کو, ارریا, پورنیا, کٹیہار, کشن گنج کو 31,000 کروڑ روپے ملنا ہے اس آرٹیکل کے تحت. کیونکہ ہر سال سیلاب آتا ہے, سڑکیں ٹوٹ جاتی ہے, یہاں پر ایک بھی میڈیکل کالج نہیں ہے, یہاں پر ترقی کے لیے کوئی فیکٹری نہیں ہے, یہاں پر کوئی کاروبار نہیں ہے. یہاں پر جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, کبھی C.Ted دو, کبھی DL.Ed دو, کبھی B.Ed کرو, کبھی BPSC میں بیٹھو, پڑھتے پڑھ کے بڈھے ہو گئے ہیں, بال سفید ہو گیا ہے. سن 2011 میں TET کی وہ امتحان پاس کیا, 13 میں پاس کیا, آج تک نوکری نہیں لگی ہے. تو ان تمام باتوں کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم کیسے گیان پراپت کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے نالج کے ذریعے سے ان تمام باتوں سے ہمیں واقفیت مل سکتی. میرے بھائیوں, بس ایک ہی راستہ ہے سماج کو سدھارنے کا, دینی اور دنیاوی دونوں سطح پر. وہ راستہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھوکے رہیے لیکن اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیجیے, اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیے, اپنے بچوں کو قریب میں اسکول ہے تو اس اسکول کے اندر دیجیے. پہلے نمبر پر اپنے بچوں کا عقیدہ سمجھائیے. عقیدہ, اللہ کتنا, اللہ کون ہے, who is Allah and how many Allah are there, کتنا اللہ ہے. لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمارے بہت سے بچے ایسے ہیں جن سے آپ پوچھیں گے کہ اللہ کتنا, وہ کہے گا کہ بھئی اللہ ہمارا ایک ہے. تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اتنا تک تو جانتے ہیں, لیکن سورہ فاتحہ پوچھ لیجئے کہ بچے ذرا سورہ فاتحہ پڑھ کر کے سناؤ, تو ہمارا سماج کا بچہ نہیں بتا پائے گا کہ بھئی سورہ فاتحہ کس کو بولتے. اگر آپ قرآن کریم کی ایک آیت کو سیکھتے ہو میرے جوانوں, تو 100 رکعت نفل رکعت پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے ایک آیت کو سیکھنا. ایک حرف پڑھنے پر اللہ 10 نیکی عطا کرتا ہے, کوئی اٹک کر پڑھتا ہے تو اللہ 20 نیکی عطا کرتا ہے. دنیا کی ایک ایسی واحد ترین کتاب ہے. ہمارا بچہ قرآن کی تلاوت نہیں جانتا, شاہ رخ خان کا فلم یاد ہے, سلمان خان کے گانے یاد ہیں ہمارے بچوں کو, لیکن ہمارے بچوں کو قرآن یاد نہیں, ہمارے بچوں کو سورہ فاتحہ یاد نہیں, ہمارے بچوں کو نماز کے فرائض یاد نہیں ہیں, غسل میں کیا ضروری ہے وہ پتہ نہیں ہے بڑے بڑے لوگوں کو. غسل میں کیا کیا چیزیں ضروری, وضو میں کیا کیا ضروری ہے, ہمارے بچے نہیں جانتے ہیں.
شاہ رخ خان کی فلمیں کتنی کمائی کی وہ جانتے ہیں، فلاں پٹھان فلم میں کون کون ایکٹر ہے ایکٹریس ہے وہ جانتا ہے ہمارا بچہ، لیکن وضو میں کتنا فرض ہے، غسل میں کتنا فرض ہے، نماز میں کیا کیا چیزیں ضروری ہے، ہمارا بچہ وہ نہیں جانتا۔ میرے بھائیوں، مرو گے تو کیا لے کر کے جاؤ گے؟ آج جو اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، مسجدیں ہماری شہید ہو رہی، شریعت بدلنے کی بات کی جا رہی، لیکن اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج پوری دنیا کے اندر، دنیا کی بات کر رہا ہوں، بھارت کی نہیں، سیمانچل کی نہیں، پوری دنیا میں مسلمان صرف ایمان کا رہ گیا، اعمال نہیں ہے مسلمانوں کے پاس۔ ایمان کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے عمل صالح کی وجہ سے۔ اگر آپ اچھا عمل کرتے ہیں تو اللہ کی مدد تب آتی ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان عیش پرست ہو گئے ہیں، پوری دنیا کا مسلمان آج خواہش پرست ہو گیا ہے، خواہش پرست پوری دنیا کا مسلمان۔ نماز سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بتائیے اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ نماز پڑھو، مسلمان نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے زکوٰۃ دو، مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ سود مت کھاؤ، مسلمان سود کھاتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ غیبت مت کرو، چائے کی دکان پہ بیٹھ کر کے مولانا عبداللہ تو ایسے، فلاں قاری صاحب تو ویسے، وہ صاحب تو ایسا ہے، اس کا گھر کا ماحول تو ویسا ہے۔ قرآن کہتا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، جاسوسی مت کرو، غیبت مت کرو۔ لیکن مسلمان نمبر 1 پہ ہے، پریشان کرتا ہے ایک دوسرے کو۔ یعنی اللہ نے قرآن میں جتنی چیزوں کو منع کیا ہے، آج ہم اپنے گاؤں کا سروے کریں گے تو کم سے کم 50-60% مسلمان ان تمام بیماریوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم بادشاہوں کو ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ کوئی ہماری مسجد شہید کر رہا ہے، کوئی ہماری مسجد شہید کر رہا ہے، کوئی ہمارے مدرسوں کو شہید کر رہا ہے، کوئی ہمارے ٹوپی اور داڑھی کے اوپر بات کرتا ہے، لیکن اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ اللہ کی مدد آتی تھی پہلے صحابہ کے زمانے میں، اللہ کے نبی کو نبوت ملنے سے پہلے بھی مدد آئی۔ ابرہہ جب آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، اللہ کی مدد آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ جنگ بدر میں صحابہ کرام میدان کارزار میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4-5 ہزار فرشتوں کو بھیج کر اس زمین کے اوپر صحابہ کرام کی مدد کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بیت المقدس کے اوپر صلیبیوں کا حملہ ہوا تو اللہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھیج کر اس مسجد کی حفاظت کی تھی۔ آج ہماری مسجد شہید ہو گئی، آج قرطبہ کی جامع مسجد بھی کلیسا بنا دیا گیا۔ آج ہمارے مسجد بیت المقدس، مسجد اقصی جس کو کہا جاتا ہے، 1967 سے لے کر آج تک اس مسجد کو یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ 1967 سے آج تک آج کسی مسجد کی حفاظت کے لیے اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ ابھی جان واپی مسجد کے نیچے عبادت پوجا کرنے کی پرمیشن دے دی گئی ہے، یعنی پہلے نماز پڑھی جاتی تھی تو آج وہاں پر بتوں کی پرستش کی جاتی ہے۔ اللہ کی مدد نہیں آتی ہے، کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کا عمل خراب ہو گیا ہے، مسلمانوں کا عمل بیکار ہو گیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا کیسے؟ بہت سے لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں، بہت سے لوگ تو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ بس مختصر وقت 2-4 منٹ اور میں بات کرتا ہوں۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان آج کے زمانے میں یقیناً بے ایمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، قرآن سے رشتہ کٹتا چلا جا رہا ہے، شریعت سے روگردانی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ان ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا ہے بتانے کے لیے کہ اے مسلمانوں سدھر جاؤ، اپنے عمل کے اندر سدھار پیدا کرو، نہیں تو یہ ظالم بادشاہ تمہاری مسجد اور مدرسوں کو ایسے شہید کریں گے۔ کیسے پتہ ہے؟ دنیا کے اندر میں سب سے مالدار ایریا پتہ کون سا؟ جزیرۃ العرب ہے، جزیرۃ العرب۔
جزیرۃ العرب 10 ملک 10 کنٹری ہے. قطر ہے، عمان ہے، UAE ہے، بحرین ہے اور سعودی عرب ہے، اور بھی ہیں 10 ملک ہے، 10 ملک. اس کے اندر اللہ نے اتنی ترقی دی ہے، یہ اتنی دولت دی ہے کہ پوری دنیا کو 10 دن تک بٹھا کر کھلا سکتے ہیں جزیرۃ العرب والے. اتنی دولت کیسے ہے؟ پیٹرول وہاں نکلتا، ڈیزل وہاں نکلتا، سونا وہاں نکلتا، چاندی وہاں نکلتا، اور مٹی کا تیل وہاں، چراسن جس کو بولتے ہیں ہم لوگ، کراسن وہاں نکلتا، گیس وہاں نکلتا. ساری دولت اللہ نے وہیں دیا ہے، پوری دنیا میں وہاں سے سپلائی ہوتی ہے. اور جزیرۃ العرب وہ جگہ ہے جہاں پر سعودی عرب ہے، اور وہ جگہ ہے جہاں پر قرآن نازل ہوا ہے، حضرت جبرائیل آتے تھے وہ جگہ. لیکن پتہ ہے آپ کو ایک بات بتاؤں، اسی جزیرۃ العرب کے اندر ایک ملک ہے جو سب سے زیادہ مالدار. وہ کون ہے؟ وہ یونائٹیڈ عرب امارات ہے، UAE، یونائٹیڈ عرب امارات، جس کے اندر دبئی ہے سب سے مالدار شہر، جس کے اندر برج خلیفہ بنایا گیا ہے، اتنا بڑا لمبا چوڑا. برج خلیفہ بنا کے کیا ملا ان کو؟ اگر یہ کوئی تعلیمی ادارہ بناتے، مدرسہ بناتے، مسجد بناتے تو اللہ خوش ہوتا. برج خلیفہ بنایا کس لیے؟ دنیا میں شان ہو جائے، ہمارا نام ہو جائے، بس. میرے کہے چلیے معاف ہے، کوئی بات نہیں، بنایا برج خلیفہ، معاف، اللہ گناہ نہیں لکھے گا. لیکن ابو دھابی UAE کا کیپٹل ہے، راجدھانی ہے. اس UAE ملک کا، اس عرب امارات کا جو پریزیڈنٹ ہے، جو بادشاہ ہے، جو شہزادہ ہے، اس کا نام محمد بن زید النہیانی ہے. پتہ کتنا بڑا گناہ کیا اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے. اس نے سن 2021 میں شہر کے اندر، کیپٹل ابو دھابی کیپٹل ہے، مطلب راجدھانی، جیسے ہمارا ملک کا سب سے بڑا شہر دلی راجدھانی ہے، تو ویسے وہاں ابو دھابی ہے. تو اس ابو دھابی شہر کے بیچوں بیچ میں 27 ایکڑ زمین دیا ہے مودی جی کو. کس لیے پتہ ہے؟ مندر بنانے کے لیے. بتائیے سن 2021 میں، ابھی تو کام اتنا چلنا ہے کہ بن کر تیار ہے. یعنی 1,10,000 اسکوائر فٹ بنا پیسے کے. مودی جی آئیے، زمین لیجئے، مندر بنائیے، بتوں کی پوجا کیجئے. بتائیے کون دے رہا ہے؟ عرب لوگ، عرب کنٹری. صرف نامی مسلمان سے کام چلے گا؟ کام اتنا گندا ہے. بھارت کے اندر میں آپ کی مسجد شہید کی گئی، مندر بنایا گیا، لیکن آپ وہاں پر 27 ایکڑ زمین دے رہے ہیں. ارے آپ کو سودا کرنا چاہیے تھا کم سے کم کہ مودی جی ہم آپ کو 27 ایکڑ زمین تو دیں گے، لیکن بھارت کے اندر آپ بابری مسجد کو شہید نہیں کریں گے. ڈیل کرتے آپ، لیکن آپ نے نہیں کیا. محمد بن زید صاحب نہیں کیا. محمد بن زید نام دیکھیں، محمد بن زید النہیانی. تب بتائیے اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہی محمد بن زید النہیانی، کیرلا کے اندر میں سیلاب آتا ہے سن 2019 کے اندر، 500 کروڑ روپے بھیجا گیا مدد میں کہ جاؤ بھارت کے اندر مدد کرو. اچھی بات ہے، مدد کرنا چاہیے، لیکن غزہ پٹی میں پچھلے 7 اکتوبر سے لے کر آج تک 45,000 ٹن بارود کا بم برسایا گیا ہے. تقریباً 50,000 ماں اور بہن شہید ہو گئی ہے. 70% آبادی کو تباہ کر دیا گیا ہے. 7,000 معصوم بچے، دودھ پیتے بچوں کو ملیا میٹ کر دیا ہے، ان کو گولیوں سے بھون دیا گیا ہے. لیکن وہی غزہ پٹی جہاں پر 10,000 نبی کو اللہ نے بھیجا، وہاں پر 1 روپے مدد نہیں کیا ان جزیرۃ العرب والوں نے، 1 روپے مدد نہیں کیا. تو اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بتائیے. یہ جرم ہے ہم مسلمانوں کا.
ہمارا اور آپ کا نہیں، پوری دنیا کا مسلمان شریعت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ ظالم بادشاہوں کو مسلط کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، 9 بج چکا ہے، مجھے اپنے اسکول کے پروگرام کے اختتام میں شریک ہونا ہے، پھر وہاں سے کشن گنج جانا ہے، وہاں سے پھر مجھے صبح سویرے باگڈوگرا ایئرپورٹ جانا، میری 8:30 بجے کی فلائٹ ہے، وہاں سے مجھے کلکتہ جانا۔ یہ بتائیے، آپ لوگ تو سو جائیں گے پروگرام ختم ہونے کے بعد، لیکن ہم آج رات میں سو نہیں پائیں گے۔ تو یہ میری تھوڑی سی مجبوری ہے، نہیں تو میرا من تھا کہ بھئی بہت دنوں کے بعد اس علاقے میں حاضری ہوئی ہے، میں کچھ کام کی باتیں جو سماج کے لیے مفید ہو، نوجوانوں کے لیے بہتر ہو، ہم وہ بات رکھیں۔ بس ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، بس صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نوجوانوں، میرے مسلمانوں، اگر انقلاب چاہیے اپنے سماج کے اندر، اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو بس ایک راستہ ہے۔ وہ کون سا راستہ؟ وہ صرف تعلیم کا راستہ ہے، بس، اور دوسرا کوئی راستہ نہیں۔